رانا صاحب کو کہیں آپ اپنے سٹنگ چیف منسٹر کو نہیں بچا سکے تو اب آپ کیا لائیں گے؟ یہ اب آپ رات کو خواب دیکھا کریں، نیند کی گولی لے کے سویا کریں اور اچھے اچھے خواب دیکھنے کی کوشش کریں، اور پنجاب جانے کو اوائڈ کریں۔ فضل الرحمان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران اسماعیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ کوئی اچھا سائیکائٹرسٹ جو ہے ان کو بھیجیں، اور سکون کی جو گولیاں ہیں وہ بھیجیں۔ مولانا فضل الرحمان تو خیر ماشاءاللہ ان کے پاس تو سکون والی کافی چیزیں ہیں۔ رانا صاحب کو جو باقی معاملات ہیں رانا صاحب کے، اب اس پہ کیا کامنٹ کریں؟ میرا خیال ہے وہ جو ان کا دھندا تھا چل رہا تھا اسی دھندے میں لگیں، اور کوشش کریں اس طرح کے کامنٹس نہ کریں، وہ بہت ہی بونگے لگ رہے ہیں۔ یہ جو حکومت ہے، جب یہ ایک سازش کے نتیجے میں حکومت بنی، اب وہ سازش جو ہے وہ ان سے کامیاب نہیں ہو رہی۔ اس سازش میں جہاں عوام نے اس سازش کو مسترد کر دیا، عالمی کنسپریسی میں عوام نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو ریزسٹ کرنا ہے، اس کے بعد تو سازش چل نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے جو نون لیگ نے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایک بین الاقوامی قوتوں سے مل کے کی، اس کی وجہ سے اب پاکستان کے حالات خراب۔ لندن اور پاکستان میں تھوڑا تضاد پایا جا رہا ہے، لندن والے صاحب کہہ رہے ہیں حکومت چھوڑ دیں، پاکستان والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں چھوڑنے، تو اس تضاد پر کیا کہیں؟ کوئی تضاد نہیں ہے، لندن والے نے مل کے سب سے پہلے آپ دیکھیں نا، لندن میں تو ملاقاتیں شروع ہوئی تھیں اس حکومت کو گرانے کے لیے۔ شہباز آج اب یہ جان بوجھ کے نواز شریف کے جو چمچے کڑچے ہیں وہ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ یہ ہمیشہ نون لیگ میں رہا، ایک بھائی پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گا، دوسرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے گا، ایک کام یہ کرے گا دوسرا وہ کرے گا، اندر سے پورے ہی ایک ہے۔ سب سے پہلے ملاقاتیں شہباز شریف نے تو نہیں شروع کی تھی حکومت گرانے کی، سب سے پہلے ملاقاتیں نواز شریف نے شروع کی تھی، اور نواز شریف کو جو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ نو کانفیڈنس موو آئے گی اور حکومت چینج ہوگی، وہ شہباز شریف کو تو نہیں کرائی گئی تھی، وہ نواز شریف کو کرائی گئی تھی۔ تو نواز شریف اور مریم نواز شریف جو اب شہباز شریف کے خلاف یہ محاذ بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو علیحدہ تھے، یہ تو شہباز شریف نے کیا ہے، میں ناٹ ایز اے پی ٹی آئی، یہ تو ان کا اپنا انٹرنل ہے، لیکن ایز اے پولیٹیکل آبزرور یہ گیم نہیں چلنی۔ نواز شریف اور مریم نواز پوری طرح ملوث تھے اس گیم میں، یہ حکومت آنے میں، یہ سب کچھ انہوں نے خود مل کے کیا۔ اس وقت جو ہمارے موقف میں اور حکومت کے موقف میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کیس کے لیے بلیک میلنگ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ۔ ہم کہتے ہیں بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے، کنسنسس کے ساتھ، عدلیہ کے مشورے کے ساتھ بیٹھ کے اصلاحات ہونی چاہیے۔ یہ فرق ہے ہماری اپروچ میں اور جو حکومت کی اپروچ میں۔ یہ ججز میں انہوں نے پہلے بھی رفیق تارڑ ایک مشہور زمانہ جو ہے وہ کردار رہے ہیں جنہوں نے بیگ لے کے پھرتے تھے، اب بھی انہوں نے عدلیہ کے اندر شرلیاں چھوڑی ہیں، بار کونسل کے لوگوں کو یہ استعمال کر رہے ہیں جوڈیشری کو تقسیم کرنے کے لیے۔ دس از ناٹ آن۔ آپ جوڈیشری کو اور ایک دو میڈیا گروپس کو انہوں نے لگایا ہوا ہے اس کام کے لیے، یہ جو ہے وہ درست بات نہیں ہے۔ باقی عدلیہ کی مشاورت سے اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے تبدیلی لانے میں کوئی حرج نہیں۔ ارلی الیکشن اناؤنس ہوں گے، سوال صرف یہ ہے کہ حکومت نے، شہباز شریف صاحب نے عزت سے کرنے ہیں یا اور بے عزت ہو کے کرنے ہیں، سوال تو صرف یہ۔ تمام اس وقت جو آرمڈ فورسز ہیں، تمام اس وقت وفاقی حکومت کے جو ذرائع ہیں وہ ان سیلاب زدہ علاقوں کی طرف جانے چاہیے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کل شہباز شریف نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے ایک لفظ بھی اس کے اوپر بات نہیں کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت کتنی انڈیفرنٹ ہے لوگوں سے، ان کو لوگوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جو بلاول بھٹو ہیں جو کل تقریر کر رہے تھے قومی اسمبلی میں، 12 دن وہ اپنے آفس نہیں جاتے، فورن آفس جو ہے وہ اس وقت سیکرٹری صاحب چلا رہے ہیں، اور سیکرٹری صاحب بھی کیا چلا رہے ہیں کہ طارق فاطمی نام کے ایک صاحب جو ہیں ان کو ایک ان آفیشل جو ہے وہ ایس اے پی ایم کے طور کے اوپر شہباز شریف صاحب نے رکھا ہوا ہے، وہ واشنگٹن چلے گئے اور ایک ہفتہ لابی کرتے رہے کہ کسی طریقے سے بلاول بھٹو کا اور جو شہباز شریف صاحب کو امریکہ انوائٹ کیا جائے، جس میں وہ ظاہر ہے ناکام ہوئے۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو فورن آفس تھا یہ بڑا وائبرنٹ فورن آفس تھا، جو اسلامو فوبیا کے خلاف بات کر رہا تھا، جو اسلامو فوبیا کے اوپر جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن لے کے آئے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان نے جو رول ادا کیا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فورن آفس کا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ ہم نے 2 او آئی سیز یہاں پہ منعقد کرائیں اور بلاول بھٹو
جو ہیں وہ اس وقت پتہ نہیں کن خوابوں میں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ عدلیہ کے خلاف مہم میں لگے ہوئے ہیں، شہباز شریف عدلیہ کے خلاف مہم میں لگے ہوئے ہیں. یہی رولنگ اسی بینچ نے جب 3 مہینے پہلے دی تھی تو یہی نون لیگ، یہی شہباز شریف بلاول مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. اسی بینچ نے 3 مہینے کے بعد رولنگ دی، اس کے اوپر وہ خلاف ہو گئے ہیں اور وہ اب عدلیہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے کام پہ دھیان دیا ہوتا تو آج پاکستان میں روپیہ جو ہے وہ صرف 100 دن کے اندر اندر 62 روپے اپنی قیمت کھو چکا ہے ڈالر کے مقابلے میں. اس کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی کا ایک بحران آ گیا ہے، ایک اس وقت ایڈمنسٹریشن کا ایک بحران ہے، گورننس کا ایک بحران ہے. اور یہ تمام بحران اس لیے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس وقت نیرو کی طرح بانسری بجا رہے ہیں، جبکہ پورا پاکستان جو ہے وہ جل رہا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، سٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے. آپ جو ہمارے ہاں سیلاب کے اوپر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، اس کے اوپر جو ہے گورننس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیا. پنجاب حکومت حمزہ شہباز کی جو حکومت تھی اس نے پروکیورمنٹ نہیں کی ہمارے گندم کی. اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو سپٹمبر ہمارے ہاں نومبر دسمبر میں آپ دیکھیں گے آٹے کا بحران پیدا ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے پروکیورمنٹ ہی نہیں کی ہے. سو جو اس وقت حالات ہیں وہ سیاسی حالات تو بہت ہی دگرگوں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں الیکشنز کی طرف بڑھیں، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈیٹ سیٹ کرنی ہوگی. اگر اس وقت تک وفاقی حکومت الیکشنز کا انتخاب نہیں کرتی ہے تو پھر ہمیں وفاقی حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا. ہم ابھی چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ از خود اپنے معاملات کو دیکھے اور از خود الیکشنز کی ڈیٹ کا اعلان کرے یا قبل از وقت انتخابات کی بات کرے اور اس کے بعد سیاسی جماعتوں کے ساتھ الیکشن کا فریم ورک بنائے. اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر وفاقی حکومت کو ہمیں گھر بھیجنا ہوگا اور نئے انتخابات جو ہیں اس کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی. یہ واحد حل ہے جس سے پاکستان کا سیاسی بحران ختم ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ وقت جو ہے بڑی جلدی آئے. فضل الرحمان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران اسماعیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ کوئی اچھا سائیکائٹرسٹ جو ہے ان کو بھیجیں اور سکون کی جو گولیاں ہیں وہ بھیجیں. مولانا فضل الرحمان تو خیر ماشاءاللہ ان کے پاس تو سکون والی کافی چیزیں ہیں. رانا صاحب کو جو باقی معاملات ہیں رانا صاحب کے، اب اس پہ کیا کامنٹ کریں. میرا خیال ہے وہ جو ان کا دھندا تھا چل رہا تھا اسی دھندے میں لگیں اور کوشش کریں اس طرح کے کامنٹس نہ کریں، وہ بہت ہی بونگے لگ رہے ہیں.